کس قدر سخت قید تھی کاظم امام کی، کس قدر سے سخت قید تھی کاظم امام کی، مر کر بھی کب رہا ہوئی کاظم امام کی۔ توقور بیڑیوں کے پہن کر عطیے ایک، توقور بیڑیوں کے پہن کر عطیے ایک، فصل عمر گزر گئی کاظم امام کی۔ ہتھکڑیوں سے جوانی جوانے رسول کی، ہتھکڑیوں سے جوانی جوانے رسول کی، پیری میں یوں گزر گئی کاظم امام کی۔ 14 برس رہے تھے مسلسل جو منتظر، 14 برس رہے تھے مسلسل جو منتظر، پسرانے کو نہ دید ملی کاظم امام کی۔ ہو کر شہید بھی رہے زنجیروں میں اسیر، ہو کر شہید بھی رہے زنجیروں میں اسیر، زحمت بھری تھی زندگی کاظم امام کی۔ قیدی ہو باپ اور خبر مرگ پھر ایک ایک، قیدی ہو باپ اور خبر مرگ پھر ایک ایک، تڑپی بلک بلک کے دھی کاظم امام کی۔ بغداد پل ہے حور عین کس قدر اجاڑ، بغداد پل ہے حور عین کس قدر اجاڑ، تنہا ہے میت ایک پڑی کاظم امام کی۔ اے امت اجر رسالت کا ارمان گواہی دیتا، اے امت اجر رسالت کا ارمان گواہی دیتا، جو گزری موسیٰ کاظم پہ زندان گواہی دیتا۔ یہ بے وارث جو میت ہے یہ میرے دین کا وارث ہے، یہ بے وارث جو میت ہے یہ میرے دین کا وارث ہے۔ بغداد کے پل پر نبیوں کا سلطان گواہی دیتا، تھا زہر ہلاہل سے بڑھ کر اولاد سے دوری کا صدمہ، تھا زہر ہلاہل سے بڑھ کر اولاد سے دوری کا صدمہ، مظلومی کاظم کی زندان ہر آن گواہی دیتا۔ اسلام کی عظمت کی خاطر کبھی نو کے سینہ کبھی قید ستم، اسلام کی عظمت کی خاطر کبھی نو کے سینہ کبھی قید ستم، قربانی آل پیمبر کی قرآن گواہی دیتا۔ وہ اپنی قید مسلسل پر صابر بھی رہا شاکر بھی رہا، وہ اپنی قید مسلسل پر صابر بھی رہا شاکر بھی رہا، اوصاف ہیں موسیٰ کاظم کے دربان گواہی دیتا۔ دربار نبی میں یہ نوحہ منظور بھی ہے مقبول بھی ہے، دربار نبی میں یہ نوحہ منظور بھی ہے مقبول بھی ہے۔ اے قمبر تیرے نوحے کا عنوان گواہی دیتا، اے قمبر تیرے نوحے کا عنوان گواہی دیتا۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلى الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله، أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، صدق الله العلي العظيم، اللهم عجل لوليك الفرج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ خداوند متعال آپ لوگوں کو صحت، تندرستی، نعمت اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب، معرفت اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل، شکر اور ان نعمتوں کو سمجھنے اور ان نعمتوں کو سمجھ کر ان نعمتوں کا حق، ان کی معرفت اور ان کی معرفت کے بعد ان کی معرفت کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی سعادت نصیب فرمائے، اور خداوند متعال آپ لوگوں کو بھی اس محبت کے ماحول یعنی وادی عشق، وادی وفا، وادی حیا، وادی برکت، وادی نعمت، وادی عشق، اس میں آ کر آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ بھی نذران محبت کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت جو ہے ہم سے کچھ تقاضا کرتی ہے، اور وہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اس شکریہ کو ادا کرنے کے لیے ہم فکر، شعور، عمل، قول، فعل، ان اسباب سے ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کو کربلا کی طرف مائل کر کے، اور یہ ہمارا میلان، ہماری توجہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس ہماری محبت کو کربلا کے اس پروگرام یہ کربلا ہے کے ذریعے سے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ اگر آپ نے یہ پلیٹ فارم ٹی وی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام روزانہ کربلاء مقدسہ سے لائیو ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام جس طریقے سے آپ جانتے ہیں 26
رجب المرجب ہے، یعنی یوم وصال جناب ابوطالب علیہ السلام ہے۔ اگر میں شہادت کہوں تو کوئی بعید بات نہیں ہے، کس اعتبار سے بعید نہیں ہے؟ کیونکہ قریش نے اتنے ظلم کیے کہ جناب ابوطالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اور یہ جناب ابوطالب علیہ السلام کا نام آپ جانتے ہیں، ان کا نام عبد المناف بھی تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، جو کہ اہل تشیع کے نزدیک شاید اتنا مورد قبول نہیں ہے، کیونکہ روایات اور تاریخ جو بتاتی ہیں، احادیث اور قرآن کی تفسیر بتاتی ہے، یہ جناب عمران جو نام ہے یہ جناب ابوطالب علیہ السلام کا ہے۔ عبد المطلب بابا کا نام ہے جناب عمران کے، اور ان کی کنیت جو ہے ابوطالب پڑی، بیٹے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں بیٹے دوسرے نمبر کے تھے، تیسرے نمبر کے تھے۔ اگر یہ بات آپ لوگوں کے نزدیک مورد اختلاف ہے تو عرب کے اندر کنیت کسی بھی بیٹے سے ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا لقب جو ہے شیخ البطحاء ہے، سید العرب ہے، شیخ قریش ہے، متولی کعبہ، کافی علی ماشاء اللہ جناب ابوطالب علیہ السلام کے القاب ہیں۔ قبیلہ تو بنو ہاشم جانتے ہی ہیں آپ، جناب ابوطالب علیہ السلام نہ ہوتے تو کون بنو ہاشم کو جانتا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوطالب علیہ السلام نے بنو ہاشم کے قبیلے کو عزت بخشی ہے۔ والدہ کا نام جو ہے، والد صاحب کا نام آپ نے سن لیا، والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائذ المخزومیہ ہیں والدہ کا نام، اور تاریخ ولادت جو لکھی ہے تاریخ کے اندر آئی ہے 35 سن قبل ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی 35 سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور جناب ابوطالب علیہ السلام جو ہیں، جناب ابوطالب علیہ السلام جو ہیں، ان کی وفات جو ہوئی ہے 26 رجب 10 یعنی بیست کے بعد 10 بیست میں ہوئی ہے، یعنی ہم ہجری جو شمار کرتے ہیں، بیست میں نے کیوں کہا؟ بیست کے 10 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر گزارے۔ ہجری اس لیے نہیں کہا کیونکہ ہجری ہجرت کے بعد والے سال ہیں، اور اسی سال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی جس سال کے اندر جناب ابوطالب علیہ السلام کا وصال ہوا ہے عام الحزن رکھا ہے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب آپ کا حامی کوئی مکہ میں نہیں رہا، آپ تشریف مکہ سے لے جائیے۔ اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے حامی تھے، بہت بڑے مددگار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب ابوطالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، وصال ہوا، جناب امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ وفات پا گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امد یا علی فتول امرہ، اے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ جائیے ان کے پاس اور ان کے احکام کی جو ان کے اوپر واجبات ہیں ان کے ولی بن جائیے آپ۔ وَتَوَلِّ غَسْلَهُ وَتَحْنِيتَهُ وَتَكْفِينَهُ، اور آپ انہیں غسل دیجئے، عنوت کیجئے، کفن دیجئے۔ فَإِذَا رَفَعْتَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَعَلِمْنِي، جب آپ نے انہیں اٹھایا یعنی ان کی چرپائی کو اٹھا لیا یا ان کو جب دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے تو مجھے خبر دے دیجئے گا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے اسی طریقے سے فرمایا۔ فَلَمَّا رَفَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ اعْتَرَضَهُ النَّبِيُّ الْأَكْرَمُ فَرَّقَ وَتَحْزَنَ وَقَالَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ہوئی، امیر المومنین علیہ السلام نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جناب ابوطالب علیہ السلام کو غسل کفن دے دیا، اٹھایا جناب محترم جناب ابوطالب علیہ السلام کو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وصلت کا رحم وجزیت خیرہ یا عم فلقد ربیت وکفلت صغیرہ، اے جناب ابوطالب علیہ السلام، آپ نے مجھے تربیت کی، میری کفالت کی صغیر سنی کے اندر، میری بچپن کے اندر، وَنَصَرْتَ وَعَذَرْتَ کبیرہ، اور میری مدد کی اور میری موازرت کی، میری حمایت کی آپ نے میرے بزرگی کے اندر۔ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کو پھیرا لوگوں کی طرف، وقال اما واللہ لا اشفعن لعمی شفاعت یعجب بها اہل الثقلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے چچا کی اس طریقے سے شفاعت کروں گا کہ تمام دنیا یعنی ثقلین کے لوگ حیران ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا۔ اب ایک اور حدیث جو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، کہا قال الامام محمد باقر علیہ السلام انہو قال مات ابو طالب ابن عبد المطلب مسلما مؤمنا۔ فرمایا جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابوطالب علیہ السلام دنیا سے گئے کس حالت میں؟ مسلم بھی تھے اور مومن بھی تھے۔ پھر اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا نام الغدیر علی العلامہ امینی جلد 7 صفحہ 390 کے اوپر فرماتے ہیں، قال الامام محمد باقر علیہ السلام ان ایمان ابی طالب علیہ السلام لو وضع فی کفۃ المیزان و ایمان هذا الخلق فی کفۃ میزان۔ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پوری جناب ابوطالب علیہ السلام کا ایمان ایک پلڑے پر، پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے کے اوپر رکھ دیا جائے، اللہ رجح ایمان ابی طالب علیہ السلام علی ایمانہم، تو جناب ابوطالب علیہ السلام کا ایمان تمام لوگوں سے بڑھ کر وزنی ہو جائے گا۔ پھر ایک اور قول جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف صنما قط۔ فرماتے ہیں میرے بابا نے، نہ میرے جد عبد المطلب علیہ السلام نے، اور نہ ہی ہمارے جد جناب ہاشم علیہ السلام نے، اور نہ عبد مناف علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بت کی بت پرستی نہیں کی، بت کے آگے نہیں جھکے۔ اور اسی اعتبار سے جناب عبد المطلب علیہ السلام یہ پورا گھرانہ ہی اتنا مقدس تھا، اسی لیے زمانے قدیم سے اس خانوادے کو ایک خاص فضیلت یہ حاصل تھی کہ یہ کبھی بھی کسی برائی میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اور اعمال توسی کے صفحہ 305 کے اوپر فرماتے ہیں قال لہ رجل ابو کا یعذب بالنار، ایک شخص آیا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کے بابا جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا رک جا، فضل اللہ فاک، اللہ تیرے منہ کو بند کرے، والذی بعث محمدا بالحق نبیا، قسم ہے اس خدا کی جس خدا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ پھر فرمایا لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض، اگر میرے بابا زمین کے اوپر رہنے والے ہر شخص کی شفاعت کرے اللہ شفعہ اللہ تعالی فیہم، اور اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے میرے بابا کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ ابی یعذب بالنار و ابنہ قسیم النار، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا جہنم اور جنت تقسیم کرنے والا ہو اور ان کے بابا جہنم کے اندر چلے جائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک اور قول جناب ابوطالب علیہ السلام کے بارے میں ہے، اعمال توسی کے اندر صفحہ 305 کے اوپر فرمایا والذی بعث بالحق نبیا ان نور ابی طالب علیہ السلام یوم القیامت لا یطفى انوار الخلق۔ فرمایا کہ ابوطالب علیہ السلام کا نور آخرت کے دن، حشر کے دن، قیامت کے دن تمام مخلوقات کے نور کو بجھا کے رکھ دے گا، یعنی ماند کر کے رکھ دے گا، الا 5 انوار، مگر 5 نوروں کو۔ وہ کون سے ہوں گے؟ نور محمد و نوری و نور فاطمہ و نور الحسن و الحسین۔ ہم 5 القاب علیہ السلام کے یہ جو نور ہیں ان کے علاوہ سب کو ماند کر کے رکھ دیں گے، اور کن کے؟ وَمِن وُلْدِهِ مِنَ الْآئِمَةِ، اور اپنے بیٹے جو ان کے آئمہ ہیں ان کے نور کے علاوہ سب نوروں کو ماند کر دیں گے، لِأَنَّ نُورَهُ مِن نُورِنَا، کیونکہ ان کا نور ہمارے نور سے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن قَبْلِ خَلَقِ آدَمَ بِأَلْفِ عام، فرمایا کیونکہ ہمارے نور کو سارے لوگوں کے نور سے 2000 سال پہلے خلق فرمایا تھا۔ امام الصادق علیہ السلام کا ایک اور قول ہے ان ابا طالب علیہ السلام من رفقاء النبیین، فرمایا ابوطالب علیہ السلام نبیوں کے دوستوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور سچوں کے دوستوں سے ہیں، والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کتنا اچھا دوست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ شہداء اور صالحین کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دوست ہیں۔ پھر ایک اور کتاب ہے مستدرک الصحیحین صفحہ 622 اور جلد 2 کے اوپر فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کیا ہے، کیا فرمایا؟ ما زالت قریش کا اے جبانا حتی توفی ابوطالب علیہ السلام، فرمایا جب تک ابوطالب علیہ السلام رہے نا
قریش سارے ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابوطالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ پھر امام صادق علیہ السلام کافی کی جلد 1 صفحہ 242 کے اوپر فرماتے ہیں نظر جبرائیل علی النبی، جبرائیل نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، فقال یا محمد ان ربک یقرأ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، وَيَقُولُ إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ النَّارَ عَلَى صُلْبٍ انزلک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس صلب کے اوپر حرام کر دیا ہے آگ کو جو آپ پر آیا، وَبَطْنٌ حَمَلَکَ، اور اس بطن کے اوپر جس نے آپ کو اٹھایا، وَحَجَرٍ کَفَلَکَ، اور اس گود کو جس نے آپ کو پالا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لما توفی ابوطالب علیہ السلام نزل جبرائیل علی رسول اللہ فقال یا محمد اخرج من مکہ فلیس لک فیہا ناصر، جب جناب ابوطالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکل جائیے، اب یہاں پر آپ کا کوئی بھی دوست نہیں رہا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بابا کے اشعار کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور بہت کہا کرتے تھے انہیں پڑھا کرو۔ کیا قول ہے امام صادق علیہ السلام کا؟ کہا کہ ان کو پڑھا کرو کیونکہ ان کے اندر علم ہے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ پڑھایا کرو کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ علم ہے۔ اسی اعتبار سے مامون عباسی جیسا شخص بھی کہا کرتا تھا کہ جناب ابوطالب علیہ السلام مسلمان تھے، اور ان کے لیے اس نے کافی سارے شعر کہے ہیں۔ احتجاج تبرسی کے اندر جلد 1 صفحہ 345 پر وہ اشعار درج ہے، میں یہاں پہ پڑھ نہیں رہا ہوں، وقت کی قلت کی سبب سے کافی ساری چیزوں کی اختصار کرنا پڑتا ہے۔ اور معصوم علیہ السلام نے ذخائر العقبہ باب 7 فضل قرابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے باپ کے اوپر رحم کرے گا، کیونکہ میرے بابا نے اور میرے امو نے زمانے جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی تھی۔ اب کربلاء مقدسہ کی کیفیت ہے، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی گزر چکی ہے، آپ جانتے ہیں 25 کو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت تھی، 26 آ گئی ہے، جناب ابوطالب علیہ السلام کا وصال ہے، اسی طریقے سے آپ 27 ہو جائے گی کل، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعث ہوگا کربلا کے اندر۔ آپ کا جی بھی چاہ رہا ہوگا، 28 رجب آ رہی ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ کربلا میں آئیں۔ دعا گو ہوں خداوند متعالی آپ سب کو حفظ و امان عطا کرے تاکہ آپ بھی کربلا میں آ کے اپنی محبت کے اشک امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پر ڈال سکیں۔ جو روزانہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے پیام پڑھتے ہیں، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مظلوم حسین، ہائے بنت حسین، مظلوم حسین، ہائے بنت حسین، غریب بابا، غریب بیٹی حسین، غریب بابا، غریب بیٹی حسین، بے کفن تھا
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ آپ ہمارے پیغام روزانہ پڑھتے ہیں، آپ کا اجر آپ کو امام حسین علیہ السلام عطا فرمائے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ان کے قریب سے کرتے۔ ہمارا دل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہا ہے۔ ہمیشہ میں امام حسین علیہ السلام چینل 4 کو روشن کرتی ہوں اور امام حسین علیہ السلام کا حرم، گنبد، صحن دیکھ کر خوش ہوتی ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوں۔ دعا کیجئے کہ ہمیں بھی آنا نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، آپ کو آپ کے 6 ماہ بیٹے کا واسطہ، آپ ہمیں بھی بلا لیجئے زیارت کے لیے نا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، ہمارا دل بہت زیادہ تڑپتا ہے آپ کے حرم کی زیارت کے لیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام تمام مریضوں کو شفا دے دیجئے۔ ہماری زندگی میں جو گرہیں پڑی ہیں انہیں کھول دیجئے۔ ہمارے تمام کاموں کو خیر کے ساتھ تمام تک پہنچائیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ہمیں بھی اپنا زائر بنا لیجئے۔ مولا آپ کو اللہ کا واسطہ ہمیں اپنا زائر بنا لیجئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کو اذن زیارت عطا فرمائے۔ آپ بھی جلد زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا ہمیشہ جی چاہتا ہے آپ کے کنارے میں رہوں، آپ کے قریب رہوں، آپ کے پاس رہوں۔ اس سال 40 میں جی چاہتا ہے آپ کے پاس آؤں۔ مولا یہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہم سب کو ان سے امان عطا فرمائیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنی خاک شفا کا صدقہ آپ سب کو شفا عطا فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو مولا آپ پر، میں دور سے آپ کو سلام کرتا ہوں، بہت زیادہ دل تنگ ہوں کہ کربلا آؤں۔ روز شب بہت ہی مشکل سے گزر رہے ہیں مولا، ایک عجیب سی پریشانی ہے، ایک عجیب سی آفت ہے۔ مولا آپ سے زیارت کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا تھا کہ 15 شعبان کو آؤں گا، لیکن حالات عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ مولا ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں دور کیجئے۔ مولا ہم گناہگار ہیں لیکن آپ کا کرم وسیع ہے۔ مولا ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت ہو، گھر میں جو پریشانیاں ہیں دور ہو، اور ہم مومنین شیعیان حیدر کرار تمام مسلمین پر رحمت و برکت ہو۔ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے توسل کو قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام ہو آپ پر، خوشحال ہیں آپ لوگ کہ کربلا میں کھڑے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر روز کرتے ہیں۔ دعا کریں ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام اپنی زیارت نصیب فرمائیں۔ ہم آپ کے ذریعے سے اپنی آواز مولا تک پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سلام کو مولا تک پہنچائیں۔ مولا یقیناً ہمارے یہاں سے بھی سنتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی قرب کی وجہ سے شاید مولا ہماری اس بات کو زیادہ قبول فرمائیں۔ مولا آپ کی دعا کو قبول کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔